نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سورۃ بقرہ کی فضیلت اور شان نزول اور کچھ معلومات کے بتایا تھا، آج اسی بقیہ حصے کا آگے آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کے شروع سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ الف لام میم جیسے حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی نقل کیا ہے۔ عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تفسیر میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں۔ علامہ ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے۔ سیبویہ نے بھی یہی کہا ہے اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور حل اتی علی الانسان یعنی سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم اور ح میم اور الف لام میم صاد اور صاد یہ سب صورتوں کی ابتدا ہے جن سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں سے ایک نام ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو حضرت عبد الرحمن ابن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں اس لیے کہ ہر صورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام الف لام میم صاد ہو، کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے سورہ الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورۃ اعراف پڑھی، نہ کہ پورا قرآن۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ثانی بن عبداللہ، اسماعیل ابن عبد الرحمن صدیق کبیر رحمۃ اللہ یہی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حمیم طاسین اور الف لام میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے یہ مروی ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی ان اللہ اعلم یعنی میں ہوں، اللہ زیادہ جاننے والا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین حروف الف لام میم، الف اور لام اور میم 29 حرفوں میں سے ہیں جو تمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف اللہ تعالیٰ کے ایک نام کے شروع کا حرف ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلا کا ہے، اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ لوگ کیسے کفر کریں گے، ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کی روزیوں پر وہ پلتے ہیں۔ الف سے اللہ کا نام اللہ شروع ہوتا ہے، اور لام سے اس کا نام لطیف شروع ہوتا ہے، اور میم سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے، اور الف سے مراد الہ یعنی نعمتیں ہیں، اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجد یعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد 1 سال ہے، اور لام سے 3 سال ہے، اور میم سے 40 سال۔
امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے، یعنی ثابت کیا کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے کہ یہ صورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہوں اور صورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہوں، اور ان میں سے ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ بھی ہو اور اس کی صفتوں کی طرف بھی اور مدت وغیرہ کی طرف بھی۔ ایک ایک لفظ کئی کئی معنی میں آتا ہے، جیسے لفظ امتن کے اس کے ایک معنی ہے دین، جیسے قرآن میں ہے ان وجدنا آباءنا علی امت، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر پایا۔ دوسرے معنی کا اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ، جیسے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار اور مخلص بندے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تیسرے معنی جماعت، جیسے فرمایا وجد علیہ امتن، یعنی ایک جماعت کو اس کنویں پر پانی پلاتے ہوئے پایا اور جگہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا۔ چوتھے معنی ہیں مدت اور زمانہ، فرمان ہے وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یعنی ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا۔ بس جس طرح یہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اسی طرح ممکن ہے کہ ان حروف مقطعات کے بھی کئی معنی ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کے قتل پر آدھے کلمے سے بھی مدد کرے، مطلب یہ ہے کہ اقتل پورا نہ کہ بلکہ صرف کہے۔ مجد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صورتوں کے شروع میں یہ حروف ہیں، مثلا قاف صاد حا میم طا سین میم الف لام را وغیرہ سب حروف ہجا ہیں۔ بعض عربیدان کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ جو 28 ہیں ان میں سے چند ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے کوئی کہے کہ میرا بیٹا الف با تا سا لکھتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام 28 حروف لکھتے ہیں، لیکن ابتدا کے چند حروف ذکر کر دیے، باقی کو چھوڑ دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب یعنی یہ کتاب لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فیہ یعنی اس قرآن میں ھدن رہنمائی ہے، ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر یہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔